تو یہ جو عید ہوتی ہے اس میں اجتماعیت کا اظہار ہونا چاہیے، اور کھلے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جتنے زیادہ لوگ ہوں اس کی اتنی زیادہ ہیبت اور کثرت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم سب کو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے، یہ افضل ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عید ہمیں عطا کی گئی اس میں ہمیں خرافات سے بچایا گیا، بلکہ ہمیں ذکر اور فکر اور فطرانہ ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ تو دیکھو تہوار منانا ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں تہوار جہاں دیا گیا وہاں اس تہوار منانے کے لیے ہماری تربیت بھی کی گئی ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے، یہ ہمارا تہوار کتنا خوبصورت تہوار ہے۔ آپ دنیا کے تہواروں کو دیکھیں تو وہ جس مذہب کا بندہ بھی اپنا تہوار مناتا ہے نا تو ان میں کیٹاگریاں ہوتی، امیروں کی الگ، غریبوں کی الگ، بلکہ کئی تہواروں میں ان کے ٹائم ہوتے ہیں کہ اس میں یہ لوگ آئیں گے، اس میں یہ لوگ آئیں گے۔ لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو ایک ہی صف کے اندر امیر بھی ہے، غریب بھی ہے۔ کسی امیر بندے کو جرت نہیں ہے کہ وہ پہلی صف میں سے کسی غریب کو اٹھا کے پیچھے کر دے، اور یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے کندھے کے ساتھ تیرا کندھا مس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی صف کے اندر امیر اور غریب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن بھی ہے، اور یہ ہمیں تہوار منانے کے ادب و آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات یہ ہے، جب ہم اس نماز کو ادا کر لیتے ہیں عید کی نماز کو تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ اس کا اظہار کر کے اپنے مسلمان بھائی کو گلے لگائیں۔ تو یہ ہمیں تہوار منانے کا طریقہ بتایا گیا، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ صرف یہ تہوار یہاں پر گلے لگا کے نہیں جانا، فرمایا یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ساری زندگی اپنے ارد گرد میں جیسے صف میں کھڑے غریب کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اور یہ تمہیں اچھا لگتا ہے، تم اسے کچھ نہیں کہتے، تو اپنی زندگی کے اندر بھی امیر غریب اگر تمہارے کو قریب ہو تو اسے پریشان نہ کیا کرو، اسے یہ نہ کہا کرو کہ اس کا اور ہمارا سٹیٹس برابر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سٹیٹس بہت زیادہ ہو، جس کو تو سٹیٹس سمجھ رہا ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سما بن جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب عید والے دن تمہیں حکم ہے کہ تم غریب بندے کو گلے لگا لیتے ہو اور تم نہیں دیکھتے کون ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہو، تو فرمایا یہ تمہاری ہم تربیت کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اسی طرح غریبوں کو اپنے گلے لگاتے رہنا ہے، غریبوں کے ساتھ اسی طرح تم نے محبت کرنی ہے۔ یہ چوتھا سبق ہے ہمارے اس تہوار عید کے اندر جو شریعت اسلامیہ ہمیں بطور تربیت سکھا رہی ہے۔ اور پھر پانچویں چیز ہماری تربیت کے لیے کیا ہے، فرمایا جب تم نماز ادا کر چکو تو اس کے بعد اجتماعی طور پر دعا کیا کرو۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، یہ حدیث شریف شعب الایمان شریف میں اور بڑی کمال کی حدیث ہے، اس کا جتنا حصہ مجھے مستحضر میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ جب عید کا دن تشریف لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، مسلمان کی جہاں جہاں آبادی ہوتی، فرمایا ہر سڑک کے کنارے پر اور ہر سڑک کے سرے پر اور ہر چوک پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ ندا کرتے ہیں، اے لوگو آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف، آج اپنے رب سے تم جو مانگو گے وہ عطا کرنے والا ہے، کیوں؟ سب سے بڑا عطا کرنے والا ہی میرا رب ہے۔ اور دوسری بات فرشتے کہتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کون سا رب؟ فرمایا جو تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا رب ہے۔ یہ دو باتوں کے ساتھ یہ فرشتے ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جب فرشتے یہ اپنا کام پورا کر چکتے ہیں تو پھر حدیث شریف اسی حدیث میں ہے، پھر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ اب یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں ذرا اپنی خوش نصیبی پر تو ہم غور کریں نا، ہمیں نہیں سن رہا یہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ حدیث میں ہے، میرے حبیب نے فرما دیا تو بات حق اور سچ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو مجھ سے تم سوال کرو، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم تم اگر دنیا مانگو گے تو فرمایا میں تمہیں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا، اور میں تمہیں کبھی بھی کسی کے سامنے محتاج نہیں ہونے دوں گا، تم مجھ سے طلب کرو۔ اور فرمایا اگر آخرت مانگو گے تو میں اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا کر کے تمہیں بخشش بھی عطا کروں گا، اور اپنا مقام رضا تمہیں جنت بھی عطا فرما دوں گا۔